تمام کی تمام تعمیری تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی جہد و عمل سے معمور ہے۔ اسی مقصد کے لیے آپ کی بعثت ہوئی اور اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی کھپائی، اور آپ کے صحابہ، آپ کے خلفاء نے اور آج تک امت کے علماء نے اسی سلسلے کو برقرار رکھا کہ امت تک دین کا صحیح پیغام پہنچانا اور امت کو صراط مستقیم پر گامزن کرنا، یہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، اور اسی مشن کو لے کر یہ امت چل رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ امت کے لیے جو جتنا زیادہ نافع ہوگا اسی قدر امت اس سے مستفید ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اسی قدر وہ مقرب بنتا جائے گا۔ اس امت کو خیر امت اسی لیے کہا گیا کہ یہ امت خیر کے کام کیا کرتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ خیر امت کے اندر اپنے آپ کو شامل ہونے کی کرانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر امت میں شامل فرمائے اور دین کا سچا اور مسلم خادم بنائے۔ اس سلسلے میں جو تجویز آئی ہے وہ من وعن میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وقت مختصر ہے، مہمان حضرات ابھی کئی سارے بزرگ ہمارے موجود ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ جمعیت علماء ہند بزرگوں کی قائم کردہ خالص مذہبی جماعت ہے، جس کا قیام ملک کی آزادی کے لیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی ایما پر علماء کے مشترکہ پلیٹفارم کے طور پر سن 1919 میں ہوا، جبکہ ملک میں سالوں پہلے سے علماء کی بے مثال قربانیاں جاری تھی۔ دراصل یہ پلیٹ فارم ان قربانیوں کو منظم بنانے کے لیے وجود میں آیا، اور جمعیت علماء ہند کی برادران وطن خصوصاً گاندھی جی کے اشتراک سے مثالی جدوجہد اور بے پناہ قربانیوں کے نتیجے میں ملک کو غلامی سے نجات ملی، اور سن 1947 میں ملک آزاد ہو گیا۔ آزادی کے بعد جمعیت علماء ہند نے اپنی سرگرمیوں کے لیے تعلیمی و رفاہی خدمات کے میدان کو خاص کر لیا، اور مسلمانوں کو تعلیمی و معاشی مضبوطی کی طرف متوجہ کیا، اور برادران وطن کے ساتھ سیاسی کشمکش اور حریفانہ جدوجہد کے میدان سے نکلنے کا مشورہ دیا، اور یہ باور کرایا کہ جمہوریت اور سیکولرزم کی بنیاد پر مذہب سے اوپر اٹھ کر قوم و ملک کے مفاد میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ مل جل کر کام کیا جائے۔ جمعیت علماء نے اس عظیم مقصد کی تکمیل کے پیش نظر ملت اسلامیہ کی تعمیر و ترقی کے لیے ایک خاکہ تیار کیا، جس کو دستور میں شامل کیا گیا۔ الحمدللہ جمعیت علماء کے اکابر کی دور اندیشی کے نتیجے میں ملت اسلامیہ نے گناگوں مشکلات کے باوجود زندگی کے ہر محاذ پر نمایاں کامیابی اور ترقی حاصل کی۔ تعمیری جدوجہد کو 3 کاموں میں سمیٹا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، دینی و عصری تعلیم کے لیے جدوجہد کرنا، اس پر ابھی حضرت صدر محترم نے بڑی خوبصورت باتیں کی۔ نمبر 2، سماجی و معاشی استحکام کے لیے جدوجہد کرنا، اور نمبر 3، دین اسلام پر عمل اور اس کے فروغ کے لیے جدوجہد کرنا۔ تفصیلات و طریقہ کار دستور میں ملاحظہ فرمائیں۔ ہر یونٹ کے ذمہ داروں کے لیے ضروری ہے کہ اپنی بساط اور وسائل کے مطابق تعمیری جدوجہد میں شامل ہوں اور اس کا عملی حصہ بنے۔ ہر ضلع اپنی یونٹوں کا جائزہ لے، جہاں تعمیری جدوجہد کا پروگرام جاری ہے وہاں مزید مضبوطی پیدا کریں، جہاں قائم نہیں ہوا وہاں قائم کرنے کی جدوجہد کریں، اور اپنے ضلع کے پروگریس، رفتار، ترقی کو اپنی سہمائی رپورٹ میں شامل کریں، اور عملی دشواریوں سے ریاستی دفتر کو مطلع کریں تاکہ دشواریوں کا حل نکالا جا سکے اور عمل کو آسان بنانے میں مدد کی جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ نوٹ: دستور العمل میں موجود تعمیری پروگرام کی کاپی منسلک کی جا رہی ہے، جس کے مطابق حسب ضرورت اپنے علاقے میں جدوجہد کا آغاز کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازے۔
اجلاس ہو جاتے ہیں لیکن کام تو اجلاس کے بعد ہوتا ہے. یہاں جو پیغام ملے اس کو گہرائی سے سنجیدگی سے سنیں سمجھیں اور اپنے اپنے علاقے میں اتر کر ان تجاویز کو عمل میں لانے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خدمت کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ تعمیری پروگرام کا جو حصہ ہے وہ مطبوعہ ہے. جمعیت علماء اتر پردیش نے اسے طبع کیا ہے. جن حضرات کو ضرورت ہو وہ دفتر سے بھی اور یہاں مولانا غفران احمد صاحب سے وہ مطبوعہ تعمیری پروگرام کا حصہ وہ لے سکتے ہیں. اب جمعیت علماء کا ایک انتہائی اہم شعبہ اصلاح معاشرہ کا شعبہ ہے، جس کے نہ صرف جمعیت علماء ہند یعنی پورے ملک کے تمام صوبوں میں اس نظام کی ذمہ داری جمعیت علماء ہند نے جن کے سر ڈالی ہے وہ جگر گوشے قائد ملت حضرت مولانا سید اظہر مدنی دامت برکاتہم ہیں. ہماری سعادت ہے، خوش قسمتی ہے کہ حضرت مولانا نے انہیں بھیجا ہے. میں ان سے مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے اپنے پرمغز باحوصلہ بابرولہ خطاب سے انہیں نوازیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين المطهرين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. محترم صدر جلسہ، حضرات علماء کرام اور اس عظیم الشان اجلاس میں جمعیت علماء کے اراکین، خدام، قرب و جوار سے آئے ہوئے مہمانان مکرم، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج کا یہ منتظمہ کا اجلاس جن خطوط پر اس اجلاس کو منتخب کیا گیا ہے، منعقد کیا گیا ہے، آپ حضرات نے صدر جمعیت علماء اتر پردیش کی زبانی سن لیا. جمعیت علماء جو آپ کی مذہبی جماعت ہے، اس جماعت کا ایک پروگرام ہے اصلاح معاشرہ، جو اس جماعت کا ایک بنیادی کام اور ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. جمعیت علماء نے ہر پروگرام، ہر موقع پر، ہر علاقے میں اپنے خداموں کو، کارکنوں کو، جمعیت علماء سے محبت اور تعلق رکھنے والوں کو ہمیشہ اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ آپ اصلاح معاشرہ کے نظام کو بنائیے، اپنے علاقے میں نافذ کیجیے، گاؤں گاؤں جا کر کے اصلاح کی بھرپور کوشش کیجیے
اور اس کا دائرۂ عمل بھی پیش کیا، جو ہر صوبے اور ہر ضلع کے اندر بھیجا جا چکا ہے۔ یہاں جمعیت علماء کے 11 ضلعوں کے خدام اور کارکنان یہاں موجود ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اصلاح معاشرہ یہ ہے کیا چیز؟ جب تک کہ آپ اس کام کو اور اس کی اہمیت کو سمجھیں گے نہیں تو کام کرنا آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے سمجھیے، اللہ رب العزت والجلال قرآن میں بار بار اس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ کہیں کہتے كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، یعنی اللہ رب العزت والجلال قرآن کی آیات کے اندر اس بات کی طرف صاف طور سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، رسول اللہ کی رسالت پر اور اللہ کے کلام پر ایمان و یقین رکھنے والے لوگوں، یاد رکھو مسلمانوں کی قومی اور اجتماعی فلاح 2 چیزوں پر موقوف ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ اس چیز کو ذہن میں بٹھا کر کے لے جائیے۔ آج مسلمان ساری دنیا میں پریشان ہے، نجات کی راہوں کو تلاش کر رہا ہے، اللہ کی نصرت پر نگاہیں لگائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، لیکن یاد رکھیے قرآن جہاں فلاح دے رہا ہے، فلاح وہی ملے گی، اس سے ہٹ کر کے تلاش کریں گے تب فلاح نہیں مل سکتی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعی اور فلاحی ترقی 2 چیزوں پر موقوف ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن دوبارہ دوہرے اعلان کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا۔ قرآن اوپر سے لے کر کے چل رہا ہے کہ دیکھو وہ 2 چیزیں جس کے اندر مسلمانوں کی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی فلاح چھپی ہوئی ہے، فلاح کے راز چھپے ہوئے ہیں، فلاح اور کامیابی کے راستے چھپے ہوئے ہیں، وہ 2 چیزیں ہیں، ایک اپنی ذات کے لیے اور ایک دوسروں کے لیے۔ اپنی ذات کے لیے کیا ہے لوگوں، اللہ سے ڈرو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ وہ رسی جب کبھی ٹوٹ نہیں سکتی لیکن تم سے چھوٹ ضرور سکتی، وہ اللہ کی رسی کو پکڑ لو، اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دلوں میں پیدا کر لو۔ قرآن کہہ رہا ہے جب یہ چیز تمہارے اندر ہو جائے گی تو یاد رکھنا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم۔ آ جائے کوئی باقی طاقتوں کے بڑے بڑے ترم خان آئے تمہارے سامنے، ہمارے اکابر نے اسی سرزمین پر ان کو دھول چٹائی ہے، آپ بھی کر شیخ الاسلام مولانا امام ربانی اور شیخ نانوتوی بن کر کے آنے والی باقی طاقتوں کو پھر دھول چٹا سکتے ہیں۔ کوئی بعید نہیں ہے، میرا قرآن بھی وہی ہے، میرا رسول بھی وہی ہے، قرآن کا اعلان جو کل تھا وہ آج بھی ہے، لیکن پکڑنے والے ہونے چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو اس اجلاس سے یہ عہد کر کے اٹھنا ہوگا کہ ہمیں قرآن کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنی زندگیوں میں انقلاب کو پیدا کرنا، یہ اپنی ذات کے لیے۔
दूसरों के लिए कुरान कह रहा है वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। कहे लोगों, अगर ये चाहते हो कि फलाह और कामयाबी मिले तो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को करना मत छोड़ना। अगर अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर कर दिया तो याद रखना तुम्हारे हाथों से अल्लाह की रस्सी छूट जाएगी और फिर तुम दर 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 के और ठोकरें खाते फिरोगे, तुम्हारा कोई नुकसान हाथ नहीं होगा। आज जमीयत उलमा इसी चीज की तरफ तवज्जो दिलाना चाहती है कि आप अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करिए। आपको झिझोड़ा जाता है, आपको बार बार कहा जाता है, लेकिन हम माफ कीजिएगा, मैं आपका एक आदमी हूं, मैं कहूंगा आपको सुनना पड़ेगा, आप कहेंगे मैं सुनूंगा, लेकिन हम अपने मदरसों की चार दीवारी में मस्त हैं, इमाम मस्जिदों के मेहराबों में मस्त हैं, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का जनाजा निकालता चला जाता। हमने छोड़ दिया। हम अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को मदरसे की चार दीवारी में काफी समझ करके बैठ गए। इमाम मस्जिदों के मेहराब और मिंबरों पर खड़े होकर के जुमा जुमा अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को काफी समझ रहे। याद रखिए, याद रखिए, आप कितने ही आपको उम्र नूह मिल जाए, अगर आप इस अंदाज में अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का हक अदा करने का बनाना अपने दिलो दिमाग में बिठाइए, कुछ करते रहिए, नहीं कामयाब हो सकते, नहीं कामयाब हो सकते, नहीं कामयाब हो सकते। आज कौम की सूरत हाल कहां पहुंच गई, किस स्तर पर पहुंच गई, किस रास्ते पर पहुंच गई। हम और आप अगर हमारे सीने में दिल है इंसानों का तो आपका दिल भी रोएगा कि हमारी नौजवान नस्लें नशे के धुंध में बेदार हुई, इतनी आम होती चली जा रही है और नशे में इतने खिंच कि उनको वहां से पकड़ करके निकालना मौत तो निकाल सकती है, लेकिन हमारी और आपकी मेहनत शायद न निकाल पाए। ऐसे हालात पैदा हुए, हम कहां बैठे हुए, कहां सो रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आप निकल के आइए, मस्जिदवार, मोहल्लेवार, जिले में, तहसीलों में, गांव दर गांव चाहिए और ठोड़ियों में हाथ डालिए और अम्र बिल मारूफ और अगर आज आपने इससे और अल्लाह का नबी अब इस दुनिया में कोई नहीं आएगा, कोई नया नबी नहीं आएगा, कोई नई शरीयत नहीं आएगी, लेकिन आपके और हमारे कांधों पर खास तौर से बोलो कि जो उलमाए दीन है, उलमाए उम्मत है, सुलहाए उम्मत है, उनके कांधों पर ये जिम्मेदारी पूरी तवज्जो के साथ उनके कांधों पर रखी हुई है कि आप निकलिए और जाइए, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को अंजाम दीजिए। अगर नहीं अंजाम दिया तो इससे भी ज्यादा खराब हालात को सहने और समझने के लिए तैयार हैं। इसलिए मेरे भाइयों, बहुत लंबी चौड़ी बातें करने का मौका नहीं है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज सारी दुनिया रो रही है। हर इंसान का दिल रखने वाला इंसान वो अपने दिल में मलाल और रंज महसूस करता है। हमें हर तरफ से एक ही आवाज, इर्तिदाद, इर्तिदाद, इर्तिदाद। बच्चे मुर्तद हो गए, बच्चियां मुर्तद हो गई, उनको रास्ते
راستے پر لانے کے موقع نہیں مل رہے. جو بچیاں ابتدا کا شکار ہو کر غیروں کے گھروں میں جا کر کے بیٹھ گئی، وہ اب کس منہ سے آپ کی برادری میں آئے گی اور آپ کے ماحول میں آئے گی؟ آپ بتا دیجیے. آپ سمجھا کر کے لے آئیں گے، زور و زبردستی کر کے لے آئیں گے، لیکن کل کو وہ پھر بھاگ جائیں گی. آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں رہے گا. ان راستوں کو بند کیجیے. جمعیت علماء آپ کو سبق دے گی، جمعیت علماء سکھاتی، جمعیت علماء بتاتی ہے. جمعیت علماء ہمیں ہر راستے کو، پرخطر راستے کو حل کرنے کے لیے چٹکیوں میں راستہ بتاتی ہے. وہ راستہ وہی ہے جو قرآن کا ہے اور حدیث کا ہے، کوئی نیا راستہ نہیں ہے. میرے بھائیوں، میں ہر اجتماع میں اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں اور پھر آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ان ارتداد ہونے والے لڑکے اور لڑکیوں کی طرف مت جائیے. آپ ان پہ اپنا کام کیجیے، لیکن یہ دیکھیے کہ پانی کہاں مر رہا ہے، گڈھا کہاں پر ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ دیکھ لیا. میرے عزیز دوستوں، یہاں علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ موجود ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی شریعت ہم کو یہ بتاتی ہے کہ ہمیں پہلے مرحلے پر تربیت اولاد کی فکر کرنی چاہیے. وہاں سے ہماری اسٹارٹنگ، وہاں سے شروعات ہے. اولاد کی تربیت بنیاد ہے.